گناہ، معصیت، نافرمانی، اس کا وبال امت پہ کیا آتا ہے؟ اگر اس حدیث کو غور سے بار بار پڑھا جائے تو کائنات کے اندر جتنے ساری آزمائشیں اور فتنے اور عذاب کی شکلیں ہیں اس حدیث سے سمجھ تو آ گئی۔ گناہ جب انسان کرتا ہے تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے اللہ تعالی شرعی علم سے اسے محروم کر دیتے۔ حرمان العلم الشرعی، وہ علم جس سے آخرت بنتی ہے، وہ علم جس سے عمل انسان کے اندر آتا ہے، وہ علم جس سے خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، وہ علم جس سے انسانیت کی خیر خواہی پیدا ہوتی ہے، وہ علم جس سے انسان کے سینے میں مسلمانوں کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے، وہ علم جس سے بڑے کا احترام انسان کے اندر آتا ہے، وہ علم جس سے چھوٹے پہ شفقت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، وہ علم جس سے مسلمانوں کو جوڑنے کا کام لیا جاتا ہے۔ اللہ ایسے علم سے انسان کو محروم کر دیتے ہیں جب وہ گناہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان العبد اذا اذنب الذنب فيحرم به قيام الليل، بے شک بندہ جب گناہ کرتا ہے گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت تہجد کی نعمت اس سے چھین لیتے ہیں، اسے محروم کر دیتے ہیں۔ تہجد عام شخص کو نہیں ملتی، یہ تو اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کی قربت کی نشانی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں علیکم بقیام اللیل، رات کا قیام لازم پکڑو، وَهُوَ قُرْبَةٌ لِلصَّالِحِينَ وَقُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، یہ تو انبیاء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء کی نشانی اور امتیاز ہے۔ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ مُكَفِّرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ وَمَنْهَاتٌ لِلْآثَامِ، اس سے انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، اور انسان تہجد کی وجہ سے جسمانی بیماریوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ الذَّنبَ فَيَنْسَى بِهِ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ، جب انسان گناہ کرتا ہے علم کا ایک دروازہ بھول جاتا ہے، ایک دروازہ بند۔ عبداللہ بن مسعود کی ہی روایت ہے، اور عبداللہ بن مسعود ہی فرمایا کرتے تھے علم کے 7 دروازے ہیں، اگر ایک گناہ سے ایک دروازہ بند ہو گیا تو 7 گناہوں سے 7 ہی بند ہو گیا، علم کہاں سے آئے گا؟ بڑے بڑے قابل لوگ، دانشمند کیا کہتے ہیں؟ دعا یاد نہیں ہوتی۔ اور اگر آج بھی میں یہاں بیٹھے بیٹھے ہاتھ کھڑا کروا لوں، جی تو نہیں چاہتا کہ کتنے میرے پیارے اور محترم بھائی بزرگ بیٹھے ہیں، ان میں سے کتنوں کو استخارے کی دعا یاد ہے تو کتنے ہاتھ اٹھیں گے؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ سے مشورہ کرنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ ہمیں مشورہ چاہیے اپنے یار سے، ہمیں مشورہ چاہیے اپنے پارٹنر کا، اپنے خالق کا مشورہ تو ہمیں چاہیے ہی نہیں۔